شاعر مشرق اور حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو نوجوانوں سے خاص محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کا غالب حصہ نوجوانوں میں انقلابی روح بیدار کرنے کے حوالے سے ہے۔ جو سوسائٹی کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ بھنڈوں کے پاس آ گئی ہے، جو معاشرے میں مشہور وہ لوگ ہو گئے ہیں، جو معاشرے کو لیڈ کرنے کا ان کے پاس وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے، نہ ان کا دھیان ماضی میں ہے کہ وہ مستقبل کو بہتر ڈیزائن کر سکیں۔ اقبال کا نوجوان کہاں گیا جس کو وہ کہتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ جب سے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں نئی نئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، تو جو روایات والا پورشن تھا، جو تاریخ سے آگاہی والا پورشن تھا، وہ ہمارے ذہن سے محو ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ ہم ریلز میں رہتے ہیں اور بھاؤ کے ساتھ بہتے ہیں۔ تھوڑا اپنے سفر کے بارے میں، جو ذاتی سفر ہے، جی جو آپ کی سکسیس سٹوری ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بیان کرتے ہیں۔ میں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جہاں پہ کارکنیت نہیں تھی۔ آج نیشنل یوتھ اسمبلی نے ایسے ہزاروں لوگوں کی بنیادوں میں اپنے خلوص کی کھاد رکھی ہے جو آج کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم نے کئی ہزار لوگوں کو انگیج کیا، لیکن چونکہ ہمارے پاس ریاستی ریسورسز نہیں تھے، نہ ہم کسی انٹرنیشنل این جی او سے پیسے لیتے تھے، ایک بہت محدود ترین وسائل کے ساتھ ہم نے ایک ایسی کہانی لکھی کہ جس کو کامن ویلتھ کنٹریز کے 54 کامن ویلتھ کنٹریز کا سب سے مثالی پروجیکٹ سمجھا گیا، اور مجھے 2014 میں انٹرنیشنل کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ عطا کیا۔ اٹلی میں سب سے زیادہ اموات جو کووڈ کے دوران ہوئی، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے تھے۔ دیکھیں، فوڈ میں ویسٹ ہم سے آگے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ زرعی ملک نہیں ہے۔ آرگینک فوڈ وہ چونکہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ جو برگر، پیزا، سینڈوچ ہم کھا رہے ہیں، اوریجنلی یہ الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہے۔ پیرنٹس خود جن کو تربیت دینی ہے، اساتذہ جنہوں نے اس کو مستقبل کے معمار کو تیار کرنا ہے، وہ خود بھی اگر اسی ریلے میں بہہ رہا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ علامہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شاعر مشرق اور حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو نوجوانوں سے خاص محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کا غالب حصہ نوجوانوں میں انقلابی روح بیدار کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہ کلام صرف 20ویں صدی کے لیے نہیں تھا بلکہ آج کے دور میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے کتنا سبق یا اثر لیتے ہیں۔ شاعر مشرق کو نوجوانوں سے خصوصی محبت بھی تھی اور بہت ساری امیدیں بھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ وہ کبھی خداوندان مکتب سے شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ شاہین بچوں کو خاک بازی کا سبق کیوں پڑھا رہے ہیں۔ شکایت ہے مجھے یا رب، خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ کبھی وہ نوجوانوں کو آداب فرزندی سکھانے کے لیے اسماعیل کی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور کبھی وہ یہ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر۔ بقول فیض مگر یہ نہ ہو سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کہیں اور چل پڑی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد کلاس روم میں کہا کرتے تھے اقبال کے اس شعر کو، جو ستاروں پہ کمنٹ ڈالنے والا ہے، اس کی تضمین کر کے کہ تھا اقبال کو ان جوانوں سے عشق، ستاروں پہ جو ڈالتے تھے کمند، مگر آہ اس کے وطن کے جواں، نکیلے سجیلے سبیہا پسند۔ مگر ایسی مایوسی کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ان نوجوانوں میں ایسے رول ماڈل بھی موجود ہیں جو دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پاکستانی ان کا نام فخر سے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انہی میں سے ایک نوجوان حنان علی عباسی موجود ہیں، جو نیشنل یوتھ اسمبلی کے صدر ہیں اور کئی عالمی فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیمی اداروں سمیت بڑے فورمز پر ان کو لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج کے نوجوانوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، اس میں خود نوجوان کا کردار کتنا ہے، اور والدین اور اساتذہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا کا نسل نو کی تعمیر اور تخریب میں کیا کردار ہے۔ بہت شکریہ حنان۔ آپ ریسنٹلی اقبال انٹرنیشنل کانفرنس میں کوئٹہ گئے تھے، ایک تو وہاں کا تجربہ بیان کریں، اور یہ بتائیں کہ اقبال کا نوجوان کہاں گیا جس کو وہ کہتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو کمند ڈالنے والے نوجوان کہاں چلے گئے؟ جی سجاد بھائی صاحب، بیسیکلی ہر دور میں نا جی، جب جیسے جنریشن گیپ بڑھتا ہے، اور یہ بڑی انٹرنیشنل ٹرم ہے جنریشن گیپ، ویسے ہی کمیونیکیشن گیپ بھی بڑھتا ہے۔ اس دور میں جو نئے دور کے
जदीद दौर का जो देवता है उसने वो कदीम जामा उतार फेंका है। जब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में नई नई तब्दीलियाँ रुनुमा हुई हैं, तो जो रवायात वाला पोर्शन था, जो तारीख़ से आगाही वाला पोर्शन था, ये जो डीप थॉट वाला पोर्शन था, वो हमारे जहन से महव हो गया है। और अब जो है वो हम रील्स में रहते हैं और भाव के साथ बहते हैं। तो ये जो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन इंसानों के सामने आया, ओरिजिनली जो हमारे जो जैसे मैदा है, स्टोमक, हम जब फूड खाते हैं, खाना लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर वक्त ही खाना खाते रहेंगे। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, 5 घंटे 10 घंटे की ब्रेक, दिन दूसरा मील लेते हैं। बट क्या हुआ है कि माइंड की साख्त भी यही थी कि माइंड को भी इस तरह की सैलाब का सामना कभी भी वो नहीं कर सकता शौरी तौर पे, चूँकि उसको वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता चीज़ों को। अगर आप हर वक्त माइंड को इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इसको जो साइकोलॉजी की टर्म में डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं कि आप उसको थोड़ा सा वो करो। हाफ एन आवर की अगर कोई चीज़ आपने देख ली है, तो अब आपने ब्रेक लगानी है और फिर आपने मेमोरी को दोबारा से, वो जो मेमोरी के अंदर भी जी शेटरिंग की तरह कॉलम्स होते हैं, और उनके वो पॉइंट्स जो है वो वापस जो है वो रिवाइज करने हैं। और जब आप दोबारा से अपने दिमाग को रिवाइंड बटन दबाएंगे तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में अटक जाती हैं, और जो आप उसकी रिहर्सल करते हैं तो वो पक्के परमानेंट दिमाग का हिस्सा बनती है। ये सारी चीज़ें चूँकि नौजवान नस्ल से जो मॉडर्न एल्गोरिदम के गुरुज थे, उन्होंने एक एल्गोरिदम ट्रैप के ज़रिए उनसे उनके हीरोज़ छीन लिए और उनको अपनी मनपसंद मर्ज़ी के यूट्यूबर्स दे दिए, टिकटॉकर्स दे दिए और इंस्टाग्रामर्स दे दिए। और उनकी कोई ग्रामर नहीं है, वो स्लैंग बोलते हैं और वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। अब बढ़ गया, कल्चर फ़रोग पा गया है। उससे क्या हुआ है कि नई नस्ल ने एक धमाली टोले का रूप धार लिया है। वो हर वक्त तमाशबीनी की तलाश में रहते हैं। तो अब इल्हामा इकबाल की थॉट्स से, जब वो उनके तसव्वुर खुदी से या जो तसव्वुर शाही से जो आगाही है, हमारी स्टेट से थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको ये हुआ है कि वो उसको जदीद लिबास नहीं पहना सकी। चूँकि कम्युनिकेशन का जो जदीद लिबास है, जो रील्स का था, जो मॉडर्न फिल्म्स का था, वो चीज़ें हमसे थोड़ी सी इग्नोर हुई हैं। उससे क्या हुआ है कि जो जन ज़ी है और जन अल्फ़ा है, जो दो ताज़ा नस्लें हमने तारीख़ के सुपुर्द की हैं, जिनको हमने अभी उतारा है कि इंटरनेशनली वो दुनिया के सामने खड़ी हों, वो थोड़ी सी इसमें कमज़ोर पड़ गई है। और उनको ये हमें समझाना होगा, उन्हीं की भाषा में उतरना होगा। थोड़ा सा हमें अपने कंजर्वेटिव लिबास उतार के, तो थोड़ी सी उनकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर भी आके, तो जब तक हम उनसे उनके मिजाज के मुताबिक और उनकी ज़ौक़ और फ़हम के मुताबिक बात नहीं करेंगे, तो तब तक वो कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। और वो वहाँ से इल्हामा इकबाल को छोड़ के वो क्या होगा, डकी बाई और ये जो फैमिली व्लॉगिंग और इन चीज़ों में, लाहौर का पावा, अख्तर लावा और इन चक्रों में पड़ जाएंगे। तो जब तक देखिए ना जी, वो एक दुनिया का बड़ा दिमाग था, उसने किताब लिखी थी मैन सर्च फॉर मीनिंग्स। तो जब तक इंसान को हम उसकी टीनेज में अगर पर्पस ना दे सके, चूँकि मकसद वो बहुत बड़ा हथियार होता है कि जब आपके पास वो आ जाए और वो लड़कपन में अगर आ जाए, तो फिर वो कोई भी दुश्वारी, गुर्बत, महरूमी, मजूरी, हर चीज़ को मसमार करके वो आगे निकलता है। लेकिन ये जो मकसद से दूरी है, ये जो मॉडर्न एल्गोरिदम के ट्रैप्स हैं, इन्होंने क्या किया कि वेस्ट में बड़ी साइंटिफिक तहकीक के बाद इनको पॉपकॉर्न ब्रेन कहा गया है। मैं इनको, जैसे रोंची होता है, मैं इनको स्क्रीनची कहता हूँ कि ये हर वक्त स्क्रीनों में रहते हैं। माजी में आपने सजाद भी देखे होंगे कि रिश्वत खोर बुरा वर्ड था, अब मैं इनको कहता हूँ ये वीडियो खोर हो गए हैं। वीडियो खोरी इनकी ऐसी है कि इनके जिस्म में जो सर्केडियन रिदम है, जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक इंस्टॉल्ड है कि नींद के और हमारे जागने के जो औकात का तयन हमारा जो जिस्म करता है, वो उससे उन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया है। क्या हुआ है कि जो 9 to 5 की जो क्वालिटी नींद थी, जो प्राइम नींद थी, जो हमारी 4 नस्लें पीछे जो जिन औकात पे सोती रही और जिन औकात पे वो खाती रही, मगरिब के टाइम खाना खाते रहे, उनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, शुगर नहीं हुई, हार्ट अटैक नहीं हुआ। वो 100 साल, सवा 100 साल के होके जिए। उन्होंने बड़ी मेहनतें भी की, लकड़ियाँ चीरी, पत्थर तोड़े, लेकिन इसके बावजूद वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहे। और अब जब चूँकि सर्केडियन रिदम बिगड़ने से हमारी जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ फूड हुई है, फूड देखिए, फूड में वेस्ट हमसे आगे नहीं हो सकता, चूँकि वो ज़री मुल्क नहीं है,
وہ بیچارے امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا جو واٹر میلن ہے جو ہندوانا ہے وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے. امپورٹ کر کے تو امپورٹ ڈیوٹیز لگتی ہیں تو وہ بڑی مہنگی ہو جاتی ہے. اس لیے آرگینک فوڈ وہ چونکہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ جو برگر پیزا سینڈوچ ہم کھا رہے ہیں اوریجنلی یہ الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہے. اور اگر ہمارے لوگوں کو یہ شعور پتہ چل جائے اس کے نقصانات کا, یہ غذائی شعور چونکہ ہمارے ہاں کہیں ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتا, تو وہ اس کے مضمرات سے. اور یہی وجہ ہے کہ بھی اٹلی میں سب سے زیادہ اموات جو کووڈ کے دوران ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے تھے. ایگزیکٹلی, چونکہ ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بڑا خراب ہو گیا تھا, اور جو امیون سسٹم کی ویکنس کی وجہ سے وہ اس کی طرف چلے گئے. اچھا آپ نے کمیونیکیشن گیپ کی بات کی, یعنی جو بڑا ریزن آپ نے بتایا کہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ ہے اور دوسرا ہم اپنے سلیبس کو ماڈرنائز نہیں کر سکے یا ماڈیفائی نہیں کر سکے. ایک بڑا سبب ظاہر ہے کہ جو علامہ اقبال یا قائد اعظم یا سر سید احمد خان کے بارے میں جو آپ آج سے 40-50 سال پہلے جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, آلموسٹ وہی چیزیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں, یا پھر ان کو مائنس کر دیا گیا ہے, یا پھر آپ کے جو اس وقت کے جو ٹیچر ہیں ان کو خود اس کی سمجھ نہیں ہے, بیک گراؤنڈ وہ بھی رٹا لگا کے آتے ہیں, اور وہ یعنی عام بچہ جو ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو مشاہیر ہیں, جو اکابر ہیں, ان کا جو کورس میں شامل کیا گیا یہ ایک برڈن بڑھایا گیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ ریل میں رہتے ہیں اور ریلے میں بہتے ہیں, تو یہ بڑا المیہ اس سے تو یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں اور خود اساتذہ ہیں, آپ کا چونکہ یونیورسٹیز میں بھی آپ جاتے ہیں, آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, آپ لیکچر دیتے ہیں, تو یہ اس کا کیا حل ہے؟ یعنی وہ تو اب نوجوان تو چلیں اس میں چلے گئے, جو پیرنٹس خود جن کو تربیت دینی ہے, اساتذہ جنہوں نے اس کو مستقبل کے معمار کو تیار کرنا ہے, وہ خود بھی اگر اسی ریلے میں بہہ رہا ہے, تو اس کا کیا علاج ہے؟ علامہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. جو ماڈرنائزیشن ہوتی ہے نا سر, اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں. یہ دو دھاری تلوار کی مانند ہمیشہ معاشروں کے دروازے پر دستک دیتی ہے, اور جو دانا اندر سے نکلتے ہیں وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ اس کو ایک لرننگ مشین کے طور پہ یوز کرتے ہیں, اور جو ویسے بندر کی طرح جن کے ہاتھ میں اس طرح آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کو کاپی کرتے ہیں. وہ کیا کریں گے, کسی دوسرے کو دیکھیں گے اس نے فون اٹھایا ہوا ہے, وہ بات کر رہا ہے, تو بس اسی کو کاپی کرنا شروع کر دیں گے, اور اپنی پریشانیوں پہ پریشان نہیں ہوں گے, اس کی خوشی پہ پریشان ہونا شروع کر دیں گے. تو یہ جو کٹ کاپی پیسٹ کا تصور ہے, اور جو دماغ دنیا کی سب سے بڑی مشین ہے, جس میں سجاد بھائی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ 25 لاکھ گیگا بائٹس تک آپ کی اور میری جو صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا کی, وہ ہم میموری سٹور کر سکتے ہیں, ہم ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں, ہم ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف اور ایک ایک ادا اور ایک ایک آپ کی جو صدا ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں. اور 25 لاکھ گیگا بائٹس تک کے بڑے خزانے کو یہاں پہ ہمارے کلچر میں کیا کہا, او یار تم باتیں زیادہ کرتے ہو, اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. اور بھائی صاحب یہ جو ٹرم ہے نا, یہ اٹ سیلف ذہنی پسماندگی کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی عطا کو کہ رب نے جس انسان نے دنیا میں سب سے زیادہ دماغ کو استعمال کیا, وہ ٹوٹل کا صرف 3% استعمال کر سکا تھا, ابھی بھی 97% خالی پڑا ہوا تھا. تو یہ جو دماغ ہے جس کو چلانے والی جو قومیں ہیں, چونکہ سوچنے والوں کی دنیا ہمیشہ دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اپنی نئی نسل تشکیل دینی ہے ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ بیٹا 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک ویسٹرن آتھر نے لکھی تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو. اس نے کہا کہ 2 طرح کی سوچیں پیرالل ایگزسٹ کرتی ہیں, ایک جلدی تیز نقدی, جلدی کرو جلدی, میں بزی ہوں, میں یہ اس طرح اسکرولنگ ہر طرح, اور کوئی چیز 30 سیکنڈ میں دیکھ کے پھر اپنے آپ کو پروفیسر سمجھ لیا, میں واٹس اپ یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں, مجھے شور مل گیا. او بھائی صاحب, جانے کتنے کانٹے ٹوٹے ان کے ننگے پاؤں میں, گاؤں والے تب بیٹھے برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 1 منٹ میں کسی چیز کی سرسری پن سرخیوں میں رہتے ہو اور سرخیاں پڑھ کے نیچے ان ڈیپتھ انالیسس کی طرف نہ جاؤ اور خود اپنے آپ کو پروفیسر کے طور پہ پریٹینڈ کرنا شروع کر دو, تو یہ معاشروں کے لیے ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اور یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ کیا اہل ہنر, کیا اہل شرف, سب ٹکڑے ردی کاغذ کے اس دور میں ہے وہ شخص بڑا جو روز خبر میں رہتا ہے. خبر میں رہنے کے لیے چاہے وہ اپنی قمیض اتار دے, چاہے کوئی بھی بھونڈا پن کرے, کوئی
تو ایک تضیق میز رویہ اختیار کرے، لوگ اس کو خبریت کے روپ میں وہ جو ہی اس کی نچ کے اندر آ جاتے ہیں. تو جو ماڈرن الگوریدمس کے گرو ہیں انہوں نے یہ ایک اٹینشن اکنامک ماڈل تشکیل دیا ہے. آپ یہ دیکھیں سجاد بھائی، آپ خود بھی بڑے تجربہ کارانہ طور پہ اپنے 2.5 دہائیوں سے زائد بھرپور صحافت کی، لیکن آپ آج جب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، آج جب پروفیسرز اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، دانشور دیکھتے ہیں، سائنٹسٹ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی کا ہر دانا آدمی اپنے آپ کو ارریلیونٹ محسوس کرتا ہے. ایسے ہی وہ اس لیے ارریلیونٹ محسوس کرتا ہے کہ جو سوسائٹی کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ بھانڈوں کے پاس آ گئی ہے. جو معاشرے میں مشہور وہ لوگ ہو گئے ہیں، جن کی کمپنی کی مشہوری ان کی ہو چکی ہے، جو معاشرے کو لیڈ کرنے کا ان کے پاس وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے، نہ ان کا دھیان ماضی میں ہے کہ وہ مستقبل کو بہتر ڈیزائن کر سکیں، نہ ان کے پاس دانائی ہے، نہ انہوں نے کوئی کتاب سے، لفظ سے، حرف سے، اساتذہ کرام سے یا سماوی علم جو سماج سے ملتا تھا وہ کہیں نہیں حاصل کیا. بس اچانک وہ دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا کی بات ہے کہ کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے، دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا. وہ اس چکر میں کیا کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کی اس سکرین کے اوپر آ گئے ہیں. اور انفارچونیٹ ڈائلما اسٹیٹ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ تقریباً $25 بلین کی اکانومی ہے. جب $25 بلین کی اکانومی کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی ریاستیں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشی اور مالی حالت ہے، تو جب ریاستی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں چائنا میں انہوں نے نیشنل فائر وال بنائی ہوئی ہے. وہ فائر وال کیا کرتی ہے کہ وہ چائنیز انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. وہاں پہ فیس بک نہیں چلتا، ان کا اپنا سینو ہے، ان کی اپنی وی چیٹ ہے، واٹس ایپ نہیں چلتا. تو انہوں نے ان چیزوں کو، جو ماڈرن چیزیں تھیں، ان کو پہلے ہی اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے. اچھا، انہوں نے میڈیا فار ایجوکیشن کا کانسیپٹ دیا ہے. جب آپ یہ چیزیں کر لیں گے، ابھی ہمارے پاس نیفٹک ہے، ٹیوٹاز ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر کوئی، آپ دیکھیں کہ جتنا مرضی ترغیبی آپ لٹریچر دیں، ڈاکیومنٹریز دیں، آپ پوری کی پوری سکلز بیسڈ پروگرام لے کے آئیں، اس کے ویوز دیکھیں تو 500-700 ہزار ہوں گے. ایسے ہی تو سنجیدہ کنٹینٹ کا تو کوئی ویور ہے ہی نہیں. جی، تو اس میں تھوڑا سا ریاستی سطح پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اتنے بڑے فلڈ کو، جو 10 کروڑ نوجوانوں کے قریب کا ریلا ہے، اس کو کیسے ہم نے چینلائز کرنا ہے، ان کو کیسے ڈائریکشن دینی ہے. یہ اتنا بڑا ٹائم بم ہے سجاد بھائی کہ اگر ہم نے ان کو ڈائریکشن نہ دی، ایک تو اس ٹائم بم کی 2 اسپیکٹس ہیں کہ ایک طرف اگر ہم ڈائریکشن دیں گے تو یہ پازیٹیولی ہمارے لیے دنیا بھر سے زر مبادلہ لائے گا، چونکہ ہمارے پاس جو ینگ لوگ ہیں یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑا ٹریڈر، ایک خزانہ پاکستان کے پاس آ گیا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جیسے عربوں کے پاس تیل نکل آیا ہے، ہمارے پاس نوجوان نکل آئے ہیں. لیکن یہ کہ نوجوانوں کو انفارچونیٹلی ہمیشہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ کے نہ چپ کرایا گیا، اور ڈیسیژن میکنگ میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے ان کو ایکسپلائٹ کیا. سجاد بھائی، میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، پچھلے 15-16 سال ہو گئے ہیں، میں ان کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، یہ مذہبی فرقہ واریت کی طرح سیاسی فرقہ واریت ختم کر کے کم از کم نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے تو آپ متحد ہو جائیں. میں نے ہمیشہ اس چیز کو رپیٹ کیا، 16 سال ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرح اس کا تریاق یہ ہے نوجوانوں کے ڈائریکشن لیس ہونے کا کہ اس کو آپ نیشنل یوتھ کمیشن بنائیں. فیڈرل لیول پہ ایک ہائی پاور نیشنل یوتھ کمیشن ہو، اور وہ کمیشن کیا کرے کہ وہ جتنے آپ کے نوجوانوں کے جتنے پروگرامز چل رہے ہیں، چاہے نیفٹک ہے، ٹیوٹاز ہیں، انٹرنشپ پروگرام ہے، آؤٹ ریچ پروگرام ہے، قرض اسنا ہے، یہ اڑان پاکستان جو احسن اقبال صاحب لیڈ، یہ جتنے انیشیٹوز ہیں، ایون کہ یونیورسٹیز کی جو اسپورٹس کی، ٹورزم کی، آرکیالوجی کی، یہ سب چیزیں ایک جگہ سینٹرلائزڈ ہوں، ان کی ڈیٹا انٹیگریشن ہو. اور یہ ریاست کا ایک ادارہ جس کے 1500 امپلائیز ہوں، ان کا فارن آفس کے اندر یوتھ ڈیسک ہو، جیسے چائنا ڈیسک ہے، یورپ ڈیسک ہے. پوری دنیا میں بیٹھے سفارتکاروں کو آپ ٹاسک دیں، پرائم منسٹر ٹاسک دے کہ بھائی ہمارے لوگ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں، ڈرائیور کے، اب دیکھیں محسن نقوی کی ویڈیو کہ ڈرائیونگ اس کو آتی نہیں تھی، ڈرائیور کے ویزا پہ جا رہا ہے، لوگ ایجنٹس ان سے پیسے بٹور رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو چینلائز کر کے یہ جو انٹرنشپ پروگرام کا، یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ٹیکنیکل ویکیشنل ٹریننگز کے، ان ساری جو دنیا کی جو موسٹ ڈیمانڈنگ سکلز ہیں 25، ان کو ایک سینٹرلائز سسٹم کے تحت اس کو انٹیگریٹ کر کے نیشنل ڈیٹا بینک سے آپ پوری دنیا کے سفارت خانوں کو ٹاسک دیں کہ بھائی آپ
प्राइवेट जॉब्स हंटिंग करें और 180 सफारतकार अगर दुनिया में 5-5 हज़ार लोग भी करें तो ये लाखों में तादाद बनती है, और उनको आप माइक्रो सेकेंड्स के अंदर डाटा माइनिंग करके या पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक डाटा माइनिंग करें कि जी इतनी सिंध के कोटा बनता है, इतना पंजाब का, और अपने डाटा से उनको विद इन वीक आप सारे क्रेडेंशियल्स, उनकी सारी साइटेशंस, अचीवमेंट्स, सारा प्रोफाइल उनको पहुंचा दें। और उससे क्या हो कि जो ही उन बच्चों की सिलेक्शन हो, पीछे उनको लैंग्वेज का और एथिक्स का कोर्स कराएं कि बेटा अगर कोई वहाँ जा रहा हो, आप अगर यूरोप जा रहे हैं तो उनका अपना कल्चर है, आप उनकी पिक्चर्स नहीं ले सकते, आप उनकी प्राइवेसी में नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें जब भी वो किसी की प्राइवेसी ब्रीच करेंगे, वो पकड़े जाएंगे, पाकिस्तान का नाम आएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको एथिक्स की, लैंग्वेज की, जिस मुल्क में वो जा रहे हैं, बेसिक अरबिक, अगर वो सऊदी अरबिया में मजदूरी करना जा रहा है और उसको पता है कि उसने कोर्स किया है, तो जो 4-5 महीने का उसको टाइम मिल रहा है, साथ उसको इजाफी क्लासेस दे के, तो वो उसको लैंग्वेज पे भी दस्तरस हो, ताकि ये जो हमारा ब्रेन, जिसको ड्रेन कहते हैं ना जी, ये ब्रेन गेन हो सके। और ये जो वो वाहिद रास्ता है जो मैं 16 साल से कर रहा हूँ। और सजाद भाई, आज पहली बार आपके प्रोग्राम में मैं इंकशाफ करने लगा हूँ। मैं आपको वो तस्वीरें भी मुहैया करूँगा, वो वीडियो भी मुहैया करूँगा कि जिसमें मैंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को, जो उस वक्त बड़े हाई पावर थे, जो नौजवानों के लिए आज भी उनकी जमात बड़ा वो करती है, मैंने इनको मिन्नत की, तरला किया ऐवान सदर में, पूरे में 50 लोगों के नौजवानों के साथ इजलास, इनके साथ ऐवान सदर में तारीख का पहला इजलास हमने मुनक्किद किया। मैंने कहा जी सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना कोई ज़ाती कोई चीज़ चाहिए, आप ये नेशनल यूथ कमीशन बना दें। वो कन्विंस्ड हुए, उन्होंने पहले अपोज किया, फिर हम सब ने उनको कन्विंस किया, सारे ज़रखेज़ जहन थे। अच्छा, इसका अलमिया क्या हुआ कि जब वो हमारी हॉट टॉक हुई तो ज़ाहिर है कि वो उसकी कुछ ऐसे चीज़ें थी, हमको तो सरकारी सच तो बोलते नहीं थे, तो उन्होंने वो हमारी वीडियो रुकवा दी। वो उमूमन जब भी प्रेसिडेंसी की कोई एक्टिविटी होती है तो वो ऑटोमेटिकली पीटीवी को चली जाती है, वो वीडियो रुक गई। अच्छा, मैंने उनके जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग थे, वाने सदर में भी, पीटीवी में भी, मैं उनसे रब्ता किया कि यार ये तो बड़ा हिस्टोरिकल मौका था सदर पाकिस्तान के साथ, तो अब हमें वीडियो दें। तो बाद में सजाद भाई जो वीडियो में मिली, वो सारी की सारी उसके अंदर से जो ऑडियो थी, वो ऑडियो हटा दी थी उन्होंने। और वो चूँकि वो, अब ये देखें, इतना नापसंदीदा सच जो कहते हैं हम डेमोक्रेसी के चैम्पियंस हैं, हम इंसानों को वो देंगे, हम नौजवानों को इज्जत देंगे, हम इनको शऊर देंगे। ये शऊर था आपका जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। एहसन इकबाल साहब से मैं बैठा, उनके घर पे बैठा G6 में। एहसन साहब ने एक कमाल ये किया कि उन्होंने वो बजट स्पीच का हिस्सा बनवाया कि जी हम नेशनल यूथ कमीशन बनाएंगे, लेकिन उसके बाद ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी और ब्यूरोक्रेसी ने ये नहीं बनने दिया। चूँकि ये क्या है कि ठेकेदारी सिस्टम के ऊपर नौजवानों का प्रोग्राम चलता है। पहले कामयाब जवान था, कामयाब जवान को इस गवर्नमेंट ने आके डिसऑन कर दिया। ये अभी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, अगली गवर्नमेंट आके उसको डिसऑन कर देगी। ये नौजवान जो है ये कोई टिश्यू पेपर नहीं है, खुदा का वास्ता है। मैं साहिबान इक़्तिदार से कहना चाहता हूँ, आसिम मुनीर साहब बड़े विजनरी आदमी हैं, चूँकि उन्होंने एमफिल डिग्री भी करी है और वो इसको पब्लिक पॉलिसी और इन मैटर्स को समझते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस मामले की डेप्थ को समझें कि 10 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल ये नहीं हो सकता कि 20 बंदे बैठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आप किसी प्रोग्राम के ज़रिए उनको चैनलाइज कर दें। ये ऐसा नहीं हो सकता कि साइकिल पे आप हाथी को रखें और उसे कहें इस्लामाबाद घूमो और सारे कोयटा घूमो और सारे शहरों में, नहीं हो सकता। हाथी के लिए हाथी के लेवल की अरेंजमेंट करनी होगी। और सजाद भाई, ये तारीख का बड़ा गोल्डन पीरियड है। क्यों? आप देखें, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बड़ा बेनिफिट लिया। आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था, तो ये मीरपुर के मंगला डैम के मुतासरीन थे जिनको भुट्टो साहब ने शिफ्ट किया था। आज वो पाकिस्तान का बहुत मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा है इंग्लैंड में। बिल्कुल सही। और वो टॉप के इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर 12 डिसीजन मेकिंग में शामिल है, डिसीजन मेकिंग में उनकी टॉप डिसीजन मेकिंग में शामिल। आप देखिए सजाद भाई कि जब उनको मौका मिला, रियासत के पास एक फॉरवर्ड विजन लीडर था और वो स्ट्रेटजिक कैरिस्मेटिक लीडर था। देखिए, एक डेंजरस कैरिस्मेटिक लीडर तो फप्पे कुटनी की तरह होता है, लगा दो आग, जला दो, वो पब्लिक की डार्क साइकोलॉजी से खेलता है। लेकिन जो डेंजरस कैरिस्मेटिक लीडर और स्ट्रेटजिक कैरिस्मेटिक लीडर के बीच में बड़ी बारीक सी लाइन है। स्ट्रेटजिक कैरिस्मेटिक लीडर कौन होता है? जो कैरिस्मा का सहारा ज़रूर लेता है, जो चीज़ें माजी में जो माशरे में फॉल्ट लाइंस होती है उनको हाईलाइट ज़रूर करता है अपनी पब्लिसिटी के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो ही उसको इक़्तिदार मिलता है तो वो केजरीवाल की तरह फिर वो कैरिस्मा और डेंजरस कैरिस्मा और उन चीज़ों में नहीं पड़ता। फिर वो कैरिस्मा की किताब बंद करके फिर वो दानाओं से बैठता है, मुआशियात के माहिरीन से बैठता है,
اس طب کے ماہرین سے بیٹھتا ہے، ایجوکیشن کے ماہرین سے بیٹھتا ہے اور معاملات کی ڈیپتھ کو سمجھتا ہے اور پھر سپیریئر سولوشن دیتا ہے. اسی وجہ سے آج اس ریسنٹ ہسٹری میں جس انڈیا کے سرکمسٹانسز، سوشل سرکمسٹانسز ہم سے ملتے ہیں، اس کو کیوں ویسٹ میں پڑھایا جاتا ہے کجریوال ماڈل آف گورننس. پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، اللہ نے دماغ دیا ہے کہ کیوں پڑھایا جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے بہت مختصر ترین دورانیے میں، آپ دیکھیں جیسے انڈیا کی جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر جو بالا سرمایہ دار طبقہ ہے وہ اس کا حاکم ہے، وہ اس کی پالیسیز کو شیک کرتا ہے. جیسے امبانی ہے، ٹاٹا گروپ ہے، بڑے گروپس ہیں. آپ دیکھیں وہ اتنا زیادہ انسیکیور ہو گئے اس سے کہ 18 مہینوں بعد انہوں نے بطور چیف منسٹر اس کو اریسٹ کیا. چونکہ اگر وہ خوشبو کی طرح ایسے پھیلتا رہتا تو وہ تو نوجوان نسل کی جو بھاشا ہے اس کے اندر ایک نئی سر اور ایک نئی موسیقیت بھر رہا تھا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نوجوان نسل تدبر، تدبیر، حکمت اور دانش کے ساتھ بہت بڑے لوگ ہیں. نئی نسل کے لوگ ہماری امیدوں کا مرکز ہیں. یہ میں ہرگز ان پہ تنقید نہیں کرتا. وہ بہت ہی بہتر ہم سے پرفارم کر سکتے ہیں، جو میں نہیں کر سکا، جو آپ کی جنریشن نہیں کر سکی. وہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ٹولز ہیں. صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ ان کو پرپس اور فوکس. چونکہ دیکھیں ایک انسان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے 70,000 تھاٹس ایک دن میں وہ اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں، کیپیسٹی ہے. اب جو بندہ بھی اپنے فوکس کو سنبھال لیتا ہے، ارتکاز، یہ دیکھیں نا جی، یہ بالکل یہ جو ارتکاز ہے کہ ایک محور کے گرد رہ لیتا ہے، اصل میں دنیا کو کنٹریبیوٹ وہی کرتا ہے. چونکہ ایک بندہ جو سائنس سیکھنے ماضی میں گیا تھا تو اس کے استاد نے اس سے 3 دن صرف یہ جائزہ لینے کے لیے بٹھا دیا تھا کہ آپ بیٹھو اور یہ فش کا ایکویریم ہے اور اس کے اندر یہاں بیٹھ کے آپ یہ دیکھو کہ یہ فش ہے اور یہ کیسے موومنٹ کر رہی ہے. 3 دن تک وہ یہ تجزیہ کرتا رہا کہ موومنٹ کیسے کر رہی ہے. تو یہ چیزیں بہت ان ڈیپتھ انالیسس مانگتی ہیں کہ جب بھی کوئی نئی آئیڈیالوجی تشکیل پاتی ہے تو وہ ہزاروں لاکھوں گھنٹوں کے ریاض اور ریسرچ کا نتیجہ ہوتی ہے. اسی طرح نوجوان نسل جو بور ہونے میں بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے، اصل میں بور ہونے سے ہی بندہ بڑا بنتا ہے. اور یہ چیز ہے کہ ہر بڑا ظاہر ہے کہ اس سے پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر. ایگزیکٹلی جی. اچھا، آپ کی نیشنل یوتھ اسمبلی جو ہے اس کا سفر تھوڑا سا یعنی مختصراً بیان کر دیں، ظاہر وقت کی قلت ہے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی صدر عارف علوی کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی پھر وہ اس میں سے ڈیلیٹ آؤٹ ہو گئی، جی تو اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ اس کو آپ کا جو کام ہے اس کو اپنے لیے ایک رکاوٹ سمجھتی ہے یا آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس طرح کے کون سے اور چیلنجز آپ کو سیاستدانوں کی طرف سے یا بیوروکریسی کی طرف سے اب تک جو ہے ان کو فیس کرنا پڑا ہے؟ اور باقی جو آپ کا سفر ہے اب تک اس کو ذرا مختصراً بیان کر دیں. آپ نے ظاہر ہے کہ یورپی یونین میں بھی نمائندگی کی، باقی مطلب دیگر چائنا میں بھی آپ گئے، آپ کی 2 کتابیں بھی آ چکی ہیں. تھوڑا سا اپنا سفر اور یوتھ اسمبلی کا وہ بیان کر دیں ذرا. ایک موٹیویشن تاکہ نوجوانوں کو ہو کہ یہ کون آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے جو خطاب فرما رہا ہے نوجوانوں سے. سجاد بھائی، جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا جی، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کی کسی جماعت میں نہیں گیا اور اس کے لیے میں بڑا بلسڈ محسوس کرتا ہوں. کسی کی آئیڈیالوجی نے، کسی کے عمل نے، سوچ کے عمل نے کبھی متاثر نہیں کیا. نافذ تو ہی ہوں گے ظاہر یقینی طور پہ جب آپ ایکٹیویزم میں تھے اور اتنی مرکزی لائم لائٹ میں رہے، 700 ٹائمز میں اسکرین پہ اپیئر ہوا ہوں، تو اللہ کا بڑا کرم رہا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی نئی نہیں تھی. لیکن ایک چیز جس کے لیے میں ہمیشہ سے، یہ نیشنل یوتھ کمیشن میری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ وفاق کا حکومت کا ایک ادارہ بنے گا جس کا میں بینیفیشری کبھی نہیں ہوں گا. ہماری نئی نسل ہوگی، ان کی صلاحیتیں ہوں گی، وہ دنیا میں ارب ڈالر زر مبادلہ کمائیں گے. اور جو اس وقت بیچارے ون ویلنگ کر رہے ہیں، ڈرفٹنگ کر رہے ہیں، پرپز نہ ہونے کی وجہ سے، ذہن خالی ہونے کی وجہ سے، پرپز لیس ہونے کی وجہ سے، کیا کرتے ہیں کہ وہ اندھا ہاتھی جیسے اپنی فوج کچل دیتا ہے، ہر احتجاجی تحریک کا ایندھن بن جاتے ہیں. تو ان کو پرپز سے الائن کرنا آج کے دور کا سب سے بڑا وہ ہے. کچھ جو مائنڈ مینیپولیشن ہے وہ ہمیں سلیبس میں پڑھانی چاہیے کہ کیسے پولیٹیکل فورسز آپ کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، کیسے ماضی میں لاکھوں لوگ ان کی ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے زندگیاں جو ہے وہ اپنی گنوا بیٹھے اور اپنی زندگی کا پرائم ٹائم گنوا بیٹھے. تو یہ چیز سوچنے کے لیے میں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جہاں پہ کارکنیت نہیں تھی. آج نیشنل یوتھ اسمبلی نے ایسے ہزاروں لوگوں کی بنیادوں میں اپنے خلوص کی کھاد رکھی ہے جو آج کامیاب ہوئے ہیں. میں آپ کو نام نہیں لے سکتا، درجنوں ایسی کہانیاں ہیں جن کو دنیا جانتی ہے.
پاکستان نہیں دنیا جانتی ہے، لیکن وہ ابتدائی ان کے جو اینٹیں ہیں وہ ہمارے ادارے سے، نیشنل یوتھ اسمبلی سے بنی. چونکہ جو یہ پاکستان کا پہلا انسٹیٹیوشن تھا جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے بطور ایک موک پارلیمنٹ کے لائسنس ایوارڈ کیا. 60 ضلعی حکومتیں ہماری ایگزیکیوٹنگ پارٹنر بنی. 30 یونیورسٹیز میں ہم نے بینگ پارلیمنٹری اسٹوڈنٹ سوسائٹی اپنا وجود تسلیم کروایا. ہم نے کئی ہزار لوگوں کو انگیج کیا. لیکن چونکہ ہمارے پاس ریاستی ریسورسز نہیں تھے، نہ ہم کسی انٹرنیشنل این جی او سے پیسے لیتے تھے، ایک بہت محدود ترین وسائل کے ساتھ ہم نے ایک ایسی کہانی لکھی کہ جس کو کامن ویلتھ کنٹریز کے 54 کامن ویلتھ کنٹریز کا سب سے مثالی پروجیکٹ سمجھا گیا، اور مجھے 2014 میں انٹرنیشنل کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ عطا کیا گیا ریاست کی طرف سے، ان کی یہ جو کامن ویلتھ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کی طرف سے. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ کوئی میری ذاتی کوئی وہ اچیومنٹ نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے لیے ایک ایسا ایک سیلف انیشیٹو تھا کہ جس کو کامن ویلتھ کے لیول کے اوپر پرکھا گیا، اور ایگزامن کے بعد انہوں نے یہ کنسیڈر کیا کہ اس پروجیکٹ کو مثال بنانا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساکی ریاستی سطح پہ جو مواقع ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں. اچھا، ریاست میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر کے ایڈوائزرز جو بنتے ہیں، یہ کام ہوتا ہے جنون کے ساتھ اور درد کے ساتھ. دیکھیں، یہ سوسائٹی دولت مندوں سے بھر گئی ہے بھیا، تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی ہے. اس سوسائٹی کو صرف ایک کلاس کی ضرورت ہے جو درد محسوس کر سکے. جب آپ کا درد میرے درد کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور سوسائٹی ایٹ لارج اس کے ساتھ اس کا تعلق بنے گا، تو پھر ہی جا کے ہماری پالیسیز کے اندر وہ جینون جو آئیڈیاز ہیں ان کی ریفلیکشن نظر آئے گی. ادروائز ہم اسی طرح سڑکوں پہ مار کھاتے رہیں گے. سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ تھوڑا اپنے سفر کے بارے میں، جو ذاتی سفر ہے، جی جو آپ کی سکسیس سٹوری ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بیان کرتے ہیں. میں تو انگریزی والا سفر بھی بڑا کیا جی، اور اردو والا سفر بھی. تو دونوں سفروں میں روشنی ملی ہے مجھے ہر ایک چراغ سے. میں بالکل بکوٹ شریف ہمارا گاؤں ہے، بڑے عام سے پس منظر سے، سرکاری ٹاٹ سے لے کے تو ساری چیزوں تک. ایبٹ آباد کا؟ جی ایبٹ آباد کا گاؤں ہے بکوٹ شریف جی. بیسیکلی یہ مری کے رستے میں اس کا وہ ہے. اس کے تینوں رستے ہیں جی، ایبٹ آباد سے بھی ہے، مظفر آباد سے بھی ہے، اور مری ان تینوں کے وسط میں ہے. تو اچھا، یہ جو جب میں شہر آ گیا، چونکہ انسان جی کہیں اگتا نہیں ہے، اس کو رب ٹانگیں عطا کرتا ہے کہ تاکہ وہ کچھ نئی چیزیں کر سکے. اور جب میں اسلام آباد آ گیا تو میرا جو پرائم ٹائم ہے زندگی کا، زیادہ عرصہ جو غالب اکثریتی ٹائم ہے وہ اسلام آباد میں گزرا ہے. تو اسلام آباد جب میں آ گیا تو میری پھر اور آڈینس بن گئی، دوستوں کا سرکل بن گیا، یہاں تعلق بن گئے لوگوں کے ساتھ. پھر مجھے یہ شروع سے اللہ نے بڑا کرم کیا کہ میں سارے شہروں میں جانا شروع ہو گیا، یونیورسٹیز میں جانا شروع ہو گیا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے اللہ نے ہر بندے سے کچھ نہ کچھ علم دیا، اور سیکھنے کی جستجو بہت تھی. تھوڑا تھوڑا مجھے جہاں جہاں سے ملتا گیا میں اس کو محفوظ کرتا گیا. اور ایک چیز جو سجاد بھائی میں آپ کے وساطت سے اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا، ساری نئی نسل کو، کہ میں آپ کو پرومس کر کے آپ کو یہ بات اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ نیشنل لائبریری کے پرانے کسی لائبریرین سے پوچھ لیں، وہ آپ کو اس کی انڈورسمنٹ دیں گے کہ میں نے 1 سال مسلسل 9 to 5 لائبریری میں گزارا ہے. 1 سال مسلسل. اور یہی وہ وجہ ہے کہ گورا جیسے کہتا ہے کہ ریڈ 1000 books اینڈ یور ورڈز ول فلو لائک اے ریور، کہ میں کسی بھی سچویشن میں جاتا ہوں تو میں تیاری کر کے نہیں جاتا، میں ویسے ہی بات کرتا ہوں. تو وہ جو لائبریری کا پس منظر ہے جو میں نے وہاں اپنے پاس سٹاک کیا تھا وہ میرے کام آ جاتا ہے. تو یہ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ کتاب کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. کیا بات ہے. یعنی اصل پیغام اور حاصل کلام یہ ہے کہ کتاب سے رشتہ جوڑیں اور علم میں آگے بڑھتے جائیں. جی. اقبال سے ہم نے بات شروع کی تھی اور اقبال پہ ہی ہم ختم کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو آپ کو جوانوں میں پیروں کی جھلک جو ہے، وہ پیروں کی استادی کی جھلک آپ کو نظر آئی ہوگی حنان علی عباسی میں. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کسی اور سیشن میں ان کو زحمت دیں گے اور مزید ایک 30 سیکنڈ کی بات سجاد بھائی آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک جو تازہ میری کتاب ہے جو میں نے 7 سال لگا کے لکھی ہے، تعمیر ذات، وہ انہی نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے کہ جن کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ چینج ہو رہی ہے، جن کے پیٹرن سوچوں کے رستے چینج ہو رہے ہیں، اور ان کے نیورل پاتھ ویز کو کیسے ہم نے ان کی ذاتی زندگیوں کو اور ان کو نیشن وائڈ کیسے سکسیزفل بنانا ہے، وہ جلد انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جیسے میں نے آپ سے آپ کی کتاب ریسیو کی ہے، اسی طرح وہ آپ کو میں سپرد کروں گا انشاءاللہ. جی تھینک یو ویری مچ.